بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کل سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلا لی. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں جو شکایات ہیں، جو جس قسم کے ریفرنسز آلریڈی فائل ہو چکے ہیں مختلف ججز کے متعلق، ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اور اس میں سب سے اہم جو کیس ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں ہے. اور اب یہ کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا یہ جو جس قسم کی جو شکایات ہیں یا جو ریفرنسز جو موصول ہوئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان کے بارے میں کیا ان کو رد کیا جاتا ہے، ڈسمس کیا جاتا ہے، یا کوئی انکوائری کو مطلب کہ انکوائری سٹارٹ کی جاتی ہے. یہ فیصلہ بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مختلف ججز کے متعلق شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو سب سے سیریس کیس ریسنٹ پاسٹ میں جو سامنے آیا وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا کیس ہے. اور اس میں ایک تو یہ کہ جی پاکستان بار کونسل اور جو ڈفرینٹ بار کونسلز ہیں صوبوں کی، انہوں نے بھی شکایات کی کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا. پھر یہ کہا گیا اس وقت جب چیف جسٹس تھے جسٹس بندیال صاحب، ان سے بھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو کام نہ صرف یہ کہ کام سے روکا جائے، ان کو کیسز ان کو کورٹ میں نہ بیٹھنے کی اجازت دی جائے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل فوری طور کے اوپر ان کے جو کیسز ہیں وہ ٹیک اپ کرے. لیکن بندیال صاحب نے اپنے دور میں اس قسم کا کوئی بھی مطلب ہے کہ ایکشن نہیں لیا. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بھی نہیں بلائی. لیکن اسی دور میں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو آج کے چیف جسٹس ہیں، یہ اس وقت ظاہر ہے سیکنڈ سینئر موسٹ آفٹر چیف جسٹس سیکنڈ سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کو پونی جج بولتے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے، اور پھر جو ان کے بعد جو اس وقت ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان دونوں نے چیف جسٹس کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے اگینسٹ جس قسم کی شکایات موصول ہوئی ہیں اور جس قسم کے ان کے خلاف ایک بار کونسل نے بھی اور مختلف ایک وکیل صاحب نے بھی کوئی شکایات کی تھی، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، تو اس کے اوپر ان دونوں جج حضرات نے بھی اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھ کے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کو فوری بلایا جائے اور آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے. اور اس میں یہ کہ جی اگر ان کے اگینسٹ یہ ثبوت ہیں کوئی، تو وہ ظاہر ہے ان کی انکوائری کی جانی چاہیے، اور اس کے مطابق یا تو ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے اور یہ ان کو ایگزونریٹ کیا جانا چاہیے، یا پھر اگر ان کو سزا بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی سزا وہی ہوتا ہے کہ جی آپ ڈسمسل ہو جاتا ہے، آپ کو ریموو کر دیا جاتا ہے جج کے عہدے سے. اس وقت جس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے دونوں نے مل کے ایک لیٹر بھی لکھا تھا، اور وہ اس کے اوپر بھی حیرانیہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. اور پھر نہ صرف یہ کہ بلکہ چیف جسٹس جو ہیں اس وقت وہ ہر کیس میں ظاہر ہے ان کو بلاتے بھی رہے، ان کو بٹھاتے بھی رہے، مختلف اپنے بھی بینچ وہ خود لیڈ کرتے رہے، اس میں بھی ان کو بٹھاتے رہے. اور یہ اینی آؤ یہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہا ہے ان کا. جب سے چیف جسٹس عیسیٰ بنے تو اس کے بعد بھی جو فل کورٹ میں بھی مظاہر علی نقوی صاحب بیٹھے تھے، اور پھر جو ڈفرینٹ اور بھی جو بینچز بنتے ہیں اس میں نارمل کیسز وہ سن رہے ہیں. اور یہ جب تک کہ نارملی اس قسم کے جب اگر فرض کریں صرف ریفرنس فائل ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی جج کو آپ روک نہیں سکتے کہ وہ کوئی کیس نہیں سن سکتا یا اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ آلدو ڈیمانڈ ضرور رہی پاکستان بار کونسل کی اور ڈفرینٹ بار کونسلز کی، یہ ڈیمانڈ ضرور رہی کہ چونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے اگینسٹ بہت سی شکایات آئیں، جس میں الیجڈ مبینہ کرپشن کی بات بھی کی گئی، ایسٹس کی بھی بات کی گئی، بہت سے ایسٹس بنا دیے گئے. پھر یہ بھی الزام لگایا کہ جی مینیج کیا جاتا ہے کیسز کو، اور وہ خاص طور کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، اس کے لحاظ سے ان کو مطلب ہے کہ یہ بھی الزام ان کے اوپر لگایا گیا. پھر اس قسم کے بھی کچھ آڈیوز مبینہ آڈیوز بھی سامنے آئیں، جس میں چیف منسٹر اس وقت کے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب سے بات چیت اور اس قسم کی بھی چیزیں سامنے آئیں. تو اس لحاظ سے یہ کہ جی یہ درخواستیں دی گئیں کہ جی
ان کی مبینہ کرپشن کے اوپر اور ایسٹس کے اوپر، پھر کچھ فرنٹ مین کی بھی بات کی گئی. پی ایم ایل این نے خاص طور کے اوپر بہت سی پریس کانفرنسز کی ان کے متعلق، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے متعلق. تو اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ظاہر ہے کل جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا فیٹ ہوگا ان ریفرنسز کا. کیا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اگینسٹ انکوائری انیشیٹ کی جائے گی، یا یہ ہے کہ جی جو مواد سامنے ہے اس وقت وہ اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی جج کے اگینسٹ کوئی انکوائری آپ انیشیٹ کر سکیں. تو اہم دن ہوگا کل، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں ظاہر ہے یا تو انکوائری کا فیصلہ ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ جو ریفرنسز ہیں جس سٹیج کے اوپر ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا. اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جو مشکل ترین کچھ ایسے کیسز تھے جس طرح فیض آباد دھرنا کیس، اس کو بھی ٹیک اپ آپ کو پتہ ہے کر دیا، اور اس کے اوپر بھی ہیئرنگ چل رہی ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں جو مئی 9 کے جو لوگ ہیں سویلین کے ٹرائل کا، اس کا بھی ظاہر انہوں نے بینچ بنا دیا تھا اور اس کا فیصلہ بھی آ چکا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس بینچ میں مظاہر نقوی صاحب بھی ویسے موجود تھے. تو یہ جو ہے کہ مشکل جو ایسے ایشوز جو کہ ماضی میں ٹیک اپ نہیں کیے جاتے تھے، تو ان ایشوز کو بھی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل خاص طور کے اوپر یہ شکایت ہمیشہ رہی کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے، اور اس کو ججز جو ہیں جو بھی چیف جسٹسز ہوتے ہیں وہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ججز کی ہونی چاہیے. اور پھر ریسنٹ پاسٹ میں اگر صرف ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آتی ہے کہ جس میں ان کو ڈسمس کیا گیا، ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ان کو نوکری سے نکالا گیا. اور ان کا جرم یہ تھا، آپ دیکھ لیں کہ جو کہ آج سب مانتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے باتیں کی وہ سب صحیح کی تھیں. وہ اس وقت جس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج تھے، تو اس دوران انہوں نے بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، شاید راولپنڈی بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو کہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا گیا. ان کو کہا گیا کہ جی آپ میاں نواز شریف صاحب اور مریم کی کنوکشن کی بات کی گئی، اور انہوں نے بعد میں پھر ایفیڈیوٹس بھی دیے جس میں انہوں نے ڈائریکٹ اس وقت کے جو جنرل فیض تھے جو کہ ڈی جی سی تھے اس زمانے میں ISI میں، ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے 2 دفعہ ان سے میٹنگز بھی کی اور اس طرح کی بات. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ اس چیز کو انکوائری کی جاتی جو بات انہوں نے کی، اس کو کبھی بھی انکوائری نہیں کیا گیا، بلکہ جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا، ان لوگوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بلا کے تو ان کو ہی ڈسمس کر دیا. اچھا، انفارچونیٹلی ڈسمسل ہو گیا. پھر اس کے بعد ابھی کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، شاید 4 سال سے بھی شاید اوپر ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس وقت سے یہ جو شوکت صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے ڈسمسل کے اگینسٹ ظاہر ہے اپیل کی ہوئی ہے، لیکن وہ اپیل ہے کہ وہ سنی نہیں جا رہی. تاریخیں لگتی ہیں، کچھ تاریخیں بعض اوقات دی جاتی رہیں، لیکن کیس آگے چلتا نہیں ہے. اور اب خیر یہ امید کی جاتی ہے کہ جی اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ پرانے چیف جسٹسز نے وہی بات ہے کہ 4 سال گزر گئے اور ایک اتنا سینئر موسٹ جج اور جس کی ایک اچھی ریپیوٹ بھی تھی ان کی، اور ان کو پھر ڈسمس کیا گیا. لیکن ان کی اپنی درخواست جو ہے ان کے اس فیصلے کے اگینسٹ جو جس طریقے سے ان کو ڈسمس کیا گیا اس کو نہیں سنا جا رہا انفارچونیٹلی. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کیس میں کیا کرتے ہیں، بیکاز یہ بھی بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اور بہت سی لوگوں کی نظریں اس بات کے اوپر ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبلٹی، اگر آپ صحیح جہاں پہ اگر کوئی جج کرپٹ ہے، کسی نے مس کنڈکٹ کیا ہے، کسی نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کی ہے، کسی نے غلط پیسہ بنایا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، مختلف الزامات ہیں ان کے اوپر. اور پھر بہت سے مطلب ہے کہ الزامات ہر قسم کے لگتے رہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ
ہارڈلی کبھی سپریم جوڈیشل کونسل نے کسی کے اگینسٹ انیشیٹ کیا ہو کیس اور کسی جج کو نکالا ہو ڈسمس کیا ہو، لیکن انفارچونیٹلی جو ڈسمسل ہوا وہ ایک ریپیوٹیڈ جج کا، ایک اچھی ریپیوٹ کے مالک جج کا جو شوکت صدیقی صاحب ہیں ان کا وہ ڈسمسل ہوا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی کیا فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، بیکاز ان کا کیس بھی فکس ہونا ہے اور فکس ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے کہ جی آپ کے ساتھ درست ہوا یا غلط ہوا، سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرنا ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلہ سن کے تو ان کے جو شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں ان کا کیس کا فیصلہ ہر حال میں جلد از جلد کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.